میں تم سے بات کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں. وہ تم سے بات کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا. وہ کھانا پکانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. وہ کھیلنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پوری طرح سے تیار ہونا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں all set. all set مین پوری طرح سے تیار ہونا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس all set پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں تم سے بات کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں. I am all set to talk to you. I am all set to talk to you. وہ تم سے بات کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا. He was all set to talk to you. He was all set to talk to you. وہ کھانا پکانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. She is all set to cook the food. She is all set to cook the food. وہ کھیلنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. He is all set to play. He is all set to play. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں تمہاری مدد کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں. میں تمہاری مدد کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں. سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. جاتے جاتے میری کتابیں واپس کر دینا. جاتے جاتے میرا دماغ خراب مت کرو. جاتے جاتے اس نے مجھے پیسے دیے. جاتے جاتے وہ رونے لگا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں جاتے جاتے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں while going. while going مین جاتے جاتے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹنس پلس while going. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جاتے جاتے میری کتابیں واپس کر دینا. ریٹرن مائی بکس while going. ریٹرن مائی بکس while going. جاتے جاتے میرا دماغ خراب مت کرو. ڈونٹ اسپوائل مائی مائنڈ while going. ڈونٹ اسپوائل مائی مائنڈ while going. جاتے جاتے اس نے مجھے پیسے دیے. He gave me money while going. He gave me money while going. جاتے جاتے وہ رونے لگا. He began to cry while going. He began to cry while going. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جاتے جاتے اس نے سب کو رلا دیا. جاتے جاتے اس نے سب کو رلا دیا. سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. تم سے ملنا میرے قسمت میں لکھا تھا. وہاں جانا میرے قسمت میں لکھا تھا. ڈاکٹر بننا اس کے قسمت میں لکھا تھا. فیل ہونا تمہارے قسمت میں لکھا تھا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں قسمت میں لکھنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈیسٹینڈ ٹو. ڈیسٹینڈ ٹو مین قسمت میں لکھنا یا نصیب میں لکھنا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ڈیسٹینڈ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تم سے ملنا میرے قسمت میں لکھا تھا. I was destined to meet you. I was destined to meet you. وہاں جانا میرے قسمت میں لکھا تھا. I was destined to go there. I was destined to go there. ڈاکٹر بننا اس کے قسمت میں لکھا تھا. He was destined to be a doctor. He was destined to be a doctor. فیل ہونا تمہارے قسمت میں لکھا تھا. You were destined to fail. You were destined to fail. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہاں آنا تمہارے قسمت میں لکھا تھا. یہاں آنا تمہارے قسمت میں لکھا تھا. سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا.
اس نے مجھے جانے نہیں دیا، تم نے اسے کھیلنے نہیں دیا، تم نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، ہم نے اسے سونے نہیں دیا۔ ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے: سبجیکٹ پلس ڈیڈ ناٹ پلس لیٹ پلس آبجیکٹ پلس V1، یعنی فرسٹ فارم آف ورب۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس نے مجھے جانے نہیں دیا، He did not let me go. He did not let me go. تم نے اسے کھیلنے نہیں دیا، You did not let him play. You did not let him play. تم نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، You did not let me study. You did not let me study. ہم نے اسے سونے نہیں دیا، We did not let him sleep. We did not let him sleep. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس نے مجھے آنے نہیں دیا، اس نے مجھے آنے نہیں دیا۔ سبسکرائب انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب وہ بڑی ہو گئی ہے، اب تم بڑے ہو گئے ہیں۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے: سبجیکٹ پلس ہیو بین یا ہیز بین۔ ہیز بین یہ آئی وی ڈے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، ہیز بین یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، پلس میچور پلس نو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ I have been mature now. I have been mature now. اب وہ بڑی ہو گئی ہے، She has been mature now. She has been mature now. اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب تم بڑے ہو گئے ہو، You have been mature now. You have been mature now. بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding۔ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، We have been mature now. We have been mature now۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اب وہ بڑا ہو گیا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مین۔ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی، میں اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بائی مائی اون چوائس۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سینٹنس پلس بائی مائی اون چوائس۔ سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ بائی مائی اون چوائس یہ وہی کا وہی رہے گا، ویچ مین اپنی مرضی سے۔ مائی یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے اور یہ چینج بھی ہو سکتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ I have gotten married by my own choice. I have gotten married by my own choice. میں اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوں۔ I am working by my own choice. I am working by my own choice. میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں۔ I am going by my own choice. I am going by my own choice۔ بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding۔ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں۔ I came here by my own choice. I came here by my own choice۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں اپنی مرضی سے کھیلوں گا، میں اپنی مرضی سے کھیلوں گا۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مین۔ ایسے تو مت کہو، ایسے تو مت سوچو اس کے بارے میں، ایسے تو مت پڑھو۔
ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایسے تو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لائک دیٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. ڈونٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس لائک دیٹ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ایسے تو مت کہو. ڈونٹ سے لائک دیٹ. ڈونٹ سے لائک دیٹ. ایسے تو مت سوچو اس کے بارے میں. ایسے تو مت سوچو اس کے بارے میں. ڈونٹ تھنک اباؤٹ ہیم لائک دیٹ. ڈونٹ تھنک اباؤٹ ہیم لائک دیٹ. ایسے تو مت پڑھو. ڈونٹ اسٹڈی لائک دیٹ. ڈونٹ اسٹڈی لائک دیٹ. بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگریزی سیکھ جاؤ گے. ایسے تو مت کھیلو. ایسے تو مت کھیلو. ڈونٹ پلے لائک دیٹ. ڈونٹ پلے لائک دیٹ. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ایسے تو مت آؤ. ایسے تو مت آؤ. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور